اور ذرا میوزیم والوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے اس مطلب کارواں سرائے میں ایک شخصیت تشریف رکھتی ہیں اور وہ فقیر ہیں. اور وہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میر نے کہا کہ ہم فقیروں سے کجدائی کیا، ہم فقیروں سے کجدائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. اور عدم کہتے ہیں کہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. اور عدم نے ہی کہا کہ پھول دامن میں چند رکھ لیجئے، راستے میں فقیر ہوتے ہیں. یہ اس قسم کے فقیر تو نہیں ہیں. یہ ہیں جناب فقیر خانہ میوزیم کے انچارج اور کیوریٹر بھی کہہ لیں فقیر سید سیف الدین صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. جناب جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. بڑی مہربانی. مطلب کہ آپ ایک قدامت سے اٹھے ہیں فقیر خانہ میوزیم سے اور دوسری قدامت میں آ بیٹھے. الحمدللہ. تو یہ فرمائیے کہ بھئی کیسے آغاز کیسے ہوا اس کا؟ فقیر خانے کا آغاز 1730 سے ہوتا ہے جی. اچھا، قائم کس نے کیا؟ جی بڑے مزے کی کہانی ہے. 1760-30 میں میرا خاندان لاہور میں آ کے آباد ہوا. کہاں سے؟ ہم لوگ چونیا سے ہیں. ہم لوگ بخاری سید ہیں، جلال الدین سرپوش شیر شاہ حیدر کی اولاد ہیں. تو جب لاہور میں آ کے یہ لیٹر مغل پیریڈ 1730 کی اوائل میں آ کے آباد ہوا. پھر آتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے لاہور میں بڑی ایک تباہ کن حشر دیکھا. اور یہ جو صدی ہے 18ویں صدی ہماری، یہ بڑی تکلیف دہ صدی تھی. اور 70 سال اس پہ جو صدمے ہوئے وہ ہمارے تمام مورخین نے بھی لکھے. اچھا، نہیں یہ ہم انٹرسٹڈ زیادہ ہیں کہ یہ فقیر خانہ میوزیم کب اس شکل میں قائم ہوا؟ سر اس کی شروعات ہوتی ہے جی 1760 میں کتابوں سے. جی. تو they've collected 10,000 books with them. 10,000 مخطوطے جمع کیے. یہ سب وہاں پہ موجود تھے. اور 10,000 مخطوطوں کو وہ مطلب سارے ہندوستان میں پھرتے تھے، سیل کرتے تھے اور پھر اگلے سال کے آرڈرز لیتے تھے. تو جب رنجیت سنگھ کا دور آیا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا، جس کے بارے میں بڑا کم لوگ جانتے ہیں وہ کتنا خوبصورت دور تھا. ہاں بالکل. تو جب وہ دور آیا تو میرے بزرگ اس کے وزیر بن گئے. جی بالکل. یہ 3 بھائی تھے، فقیر عزیز الدین، امام الدین اور نور الدین. اور اس دور میں ایز اے فورن منسٹر ان کو بہت سارے گفٹس ملتے تھے. تو یہ سارے گفٹس یہاں پہ جمع نہیں، اس میں جو کوئین وکٹوریہ کی طرف سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے گفٹ ملے وہ جمع ہوئے. پھر رنجیت سنگھ نے لاہور کو آرٹیزنس کا مسکن بنا دیا تھا. 120 کے قریب منیچر کے استادوں کو یہاں پہ آباد کیا تھا. تو اس زمانے میں جو تصاویر بنی ہیں اس کی کلیکشن ہوئی ہے 19th سینچری. وہ سب آپ کے پاس؟ جی وہ سب میرے پاس. اچھا، میں فقیر صاحب ایک عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات. قرۃ العین حیدر جن کو میں بہت بڑا مانتا ہوں، کوئین آف فکشن کہتا ہوں، جب وہ لاہور تشریف لائیں تو ان کی باقی جو ایکٹیویٹی تھی وہ تو الگ، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ میں عینی آپا کو لاہور شہر کی سیر کراؤں. باقی لاہور کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ الگ، لیکن میں انہیں فقیر خانہ میوزیم دے کے اور وہاں پہ انہوں نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک وہ لبادہ موجود ہے. وہاں پہ ایک لبادہ تھا جس کے اوپر پورا قرآن پاک جو تھا وہ لکھا ہوا تھا. اور عینی نے بتایا کہ مسلم سلطان جب بیٹل میں جاتے تھے تو یہ لبادہ پورا پہن کے جاتے تھے. اب اگر دوسری طرف سے اگر مسلمان سلطان ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیک ہوتی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری منیچر تھی. مثلا ایک منیچر میں پیچھے جو گارڈز ہیں نواب کے یا شہنشاہ کے، وہ تمام کی تمام عورتیں اور انہوں نے نیزے اٹھا رکھے ہیں. یعنی عینی نے مجھے اس میوزیم کے بارے میں بہت کچھ بتایا. فقیر صاحب انہوں نے اپنے تاثرات بھی لکھے. کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رجسٹر محفوظ ہو جس میں اس کے تاثرات؟ سب کچھ محفوظ ہے جی. اچھا، جو آپ قرآنی شرٹ کی بات کرتے ہیں اس کو نہیں مطلب کہ عینی کے جو تاثرات لکھے ہیں، یہ ہمارے فقیر خانہ میوزیم میں ایک وزٹر بک ہے. جی بالکل. یہ 1905 سے عوام کے لیے کھولا گیا تھا. اچھا. کہا جاتا ہے کہ گجرانوالہ کے ایک خطاط تھے یا ایک مولانا تھے، ساری عمر بسر کر کے انہوں نے ایک قرآن پاک مکمل کیا اور وہ ایک بیل گاڑی کے رکھ کے جی اس کو لے جا رہے تھے کسی مسلمان ریاست کے پاس تاکہ اس سے کچھ ظاہر ہے کہ انعام و اکرام حاصل کریں اور آخری اور آسودگی سے گزاریں. تو کہا جاتا ہے کہ ادھر سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سواری گزری. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا؟
تو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح یہ شخص ہے, یہ قرآن پاک جو ہے لکھ کے لایا, بیل گاڑی پہ ہے, لوگ اس کو پھول چڑھا رہے ہیں. تو اس کو بلایا مہاراجا نے اور پوچھا کہ اسے کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے بتایا کہ میں کسی مسلمان ریاست میں جاؤں گا اور وہاں پہ انعام و اکرام پاؤں گا. تو انہوں نے بہت سختی سے اسے کہا کہ تم میری سلطنت میں ہو اور میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں, میرے لیے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور میں قرآن پاک کی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی تم کرتے ہو, تو یہ میں حاصل کروں گا. اور انہوں نے وہ قرآن پاک حاصل کیا, اور اس کے عوض میں گجرانوالے میں 3-4 دیہات اس کے نام کر دیے. میں نے سنا ہے کہ اب بھی وہ دیہات جو ہیں ان کی آل اولاد کے پاس ہیں. تو آپ کے پاس وہ قرآن پاک 11,000 کی جاگیر اس کو دی گئی تھی, 11,000 نقد دیا گیا تھا. یاد رہے کہ اس زمانے میں 7 روپے تولہ سونا نہیں, آپ نے وہ قرآن پاک جی وہ بالکل ہے جی. اس وقت وہ قرآن, میرے والد صاحب نے اس قرآن پاک کو لاہور میوزیم میں محفوظ کرایا ہوا ہے. اچھا, آپ کے پاس وہاں نہیں ہے جی, فقیر خانہ سے. لیکن تاریخ تو یہی ہے, تاریخ بالکل تقریباً ایسی ہی ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی. اچھا, آپ کے یہاں کیونکہ بنیادی طور پہ جو جانا جاتا ہے وہ تو اوور آل جنرل اس میں آئٹمز بہت ہیں, لیکن جو سکھ نوادرات جی ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے, تو سکھ حضرات بھی بہت آتے ہوں گے. بہت زیادہ آتے ہیں جی. ایکچولی میں ترسا برس کروں کہ فقیر خانہ میوزیم بیسکلی یہ ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کو, اور سب سے زیادہ جو سب سے رچ جو سامان ہے وہ 19ویں صدی عیسوی, اور 19ویں صدی عیسوی سے مراد ہے مہاراجا رنجیت سنگھ کا عہد. تمام آرکائیول مٹیریل اور ڈاکومنٹس, اور اس کے ساتھ ہمارے تصاویر, منیچر پینٹنگز, مہاراجا کی پرسنل بیلانگنگز, اس سے بڑا مہاراجا کا کلیکشن دنیا میں شاید کہیں نہیں. تو محقق جو آتے ہیں جی جو ریسرچ کرتے ہیں, جو ہسٹورینز ہیں, ان کو یہ چیزیں مدد دیتی ہیں. بالکل سر, میں 5 PhDs ماشاءاللہ فقیر خانہ نے کروائی ہیں, اور کئی ایم فل کے تھیسز اور ماسٹرز کے تو بے شمار تھیسز ہوئے ہمارے آرٹ ہسٹری کے اوپر. اچھا فقیر صاحب, ہم اگر میٹروپولیٹن میوزیم میں جاتے ہیں, نیو یارک میں جاتے ہیں, یہ ٹیٹ میں جاتے ہیں, یہ لوور میں جاتے ہیں, کسی بھی بڑے میوزیم میں جاتے ہیں, تو وہاں ہمیشہ اس میوزیم میں جتنے نوادرات ہیں ان کی تصاویر پر مشتمل ایک کتاب ضرور ہوتی ہے. جی صحیح. کیا آپ نے کوئی ایسی کتاب شائع کی؟ جی میرے پاس صرف ڈیجیٹل ریکارڈ تو محفوظ ہے. ہمارے پاس ایک فیس بک پیج پہ بھی موجود ہے. کتابچے کے لیے ہمارے پاس 20,000 سے زیادہ انٹیکس موجود ہیں. نہیں, لیکن میرے جیسا شخص جی جس کی پہنچ نہیں ہوتی, عام جو بندہ آتا ہے اس کو بھی تو ایجوکیٹ کرنا ہے نا. جو اسکالرز تو ویسے ہی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کے ذہن میں فیس بک پیج پہ ہمارا کتاب نہیں ہے کہ وہاں پہ اویلیبل ہو؟ نہیں ہے جی. ایک زمانے میں ایک کتابچہ چھاپا تھا, مگر اس سے تشنگی نہیں ختم ہوتی. تو ایکچولی کتابچہ نہیں, کتاب باقاعدہ جو آپ کیٹلاگ کی بات کر رہے ہیں, اٹس اے کمپلیٹ پروجیکٹ آف کیٹلاگ, اور یہ کوئی لاکھوں روپے کا پروجیکٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے تمام میوزیمز گورنمنٹ کی سپورٹ سے چلتے ہیں. فقیر خانہ میوزیم اپنے تئیں آپ چلتا ہے جی. ہم لوگ اپنی جیب سے اس کو چلاتے ہیں. یہ جو اتنے خرچ کرتے ہیں آرٹس پہ اور فنون پہ اور پتہ نہیں کیا کیا, اور بہت سارے فنڈز پڑے ہوئے ہیں. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ حنیف رامے صاحب نے آرٹسٹ فنڈ ایک قائم کیا تھا, بالکل بے شک, اور اس میں کروڑوں روپے ابھی تک موجود, اور ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. بالکل اسی طرح اور فنڈز بھی ہیں. تو ان میں سے کوئی مطلب یہ اتنا اہم پروجیکٹ, میرا خیال ہے کہ یہ واحد میوزیم ہے پورے پاکستان میں اس نوعیت کا. جناب فقیر خانہ میوزیم پاکستان کا واحد پرائیویٹلی ریکگنائزڈ میوزیم بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان ہے. لاہور میوزیم سے بھی پہلے فقیر خانہ موجود تھا. 1864 میں جب لاہور میوزیم کا قیام کیا گیا, جس کو ٹورلنٹن مارکیٹ میں ایگزیبیشن, تو ان کے پاس سامان نہیں تھا. تو ہمارا فقیر خانے کا سارا کلیکشن, جب فقیروں کا سامان وہ اٹھا کر اچھا, تو 1905 میں میرے پردادا نے وہ کلیکشن واپس لیا تو اس میوزیم میں رکھا. آج بھی لاہور میوزیم میں 1,000 سے زیادہ انٹیک ہمارا لاہور میوزیم میں پڑا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہے کہ یہ فقیر خانہ سے مصار لیا؟ وہ باقاعدہ ہمارے نام کی وہاں پہ گیلری تھی, پر اب بیوروکریسی آئی, وقت چلا گیا, والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے, اب وہ متفرق گیلری میں, بلکہ آج کل سکھ گیلری کہلاتی ہے. تو اس میں اچھا یہ فرمائیں کہ بہت سارے اینٹیک کولیکٹر ہوتے ہیں جن کو تلاش ہوتی ہے بہت نایاب چیزوں کی, جی, تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میوزیمز والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز اگر ہم حاصل کر سکیں. ایسا ہوا آپ کے پاس؟ ایک نہیں متعدد دفعہ ہوا. ایون کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے, سلطان آف قابوس کے بھانجے نے لاہور, اس نے اسٹینفرڈ سے
اپنا گریجویشن کیا بہت بڑی یونیورسٹی جی تو وہاں سے اس کو تحفے میں لاہور میں ایک بینک گلف کمرشل بینک اس کو تحفے میں دیا گیا جی. وہ جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی یونیک جگہ جانا ہے تو دے کیم ٹو فقیر خانہ میوزیم. تو جب انہوں نے کلیکشن دیکھا اور اتنا خوبصورت کلیکشن دیکھا, منییچرز کا اتنا رچ کلیکشن دیکھا, اسلامک آرٹ کے حوالے سے اتنا رچ کلیکشن دیکھا, تو کہتے ہیں یار تم ایسا کیوں نہیں کرتے, یہ ہمارے پاس لے آؤ سارا اور ہم تمہیں پورا سٹیزن شپ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, تم فقیر خانہ اٹھا کے وہاں لے جاؤ. تو ہم لوگوں نے نہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا فقیر صاحب, اس کا ایک الٹرنیٹو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوور میوزیم ہے وہی جہاں پہ وہ ہے مونالیزا وغیرہ, انہوں نے دبئی میں جی اپنا ایک میوزیم کھولا ہے. بالکل ایسے ہی, اور وہاں بھی مطلب بہت ساری نوادرات ہیں, پینٹنگ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی کوئی برانچ وہاں پہ کھول لیں, مطلب مین میوزیم یہی رہے. پاکستان سے عرض ایسے کہ سچی بات بتاؤں تھر صاحب, وی آر جیلس اباؤٹ اے کلیکشن. میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا, یہ پاکستان کی قوم کی امانت ہے, ہمارے آنے والے نسل کی امانت ہے. تو آپ کے تمام تر جو ہیں اینٹیکس ایسی ہیں کہ وہ آپ نہیں چاہتے کہ ملک سے باہر جائیں. نہیں, ایگزیبیشن ٹیمپریری طور پہ تو جا سکتے, مگر ہمارا ہے پرائیویٹ میوزیم, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو, اگر کوئی گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی جو بھی اینٹیکس چاہتے ہیں تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے, اس کو رجسٹر کرایا جاتا ہے. اچھا, یہ جس طرح فاسٹنگ بدھا گیا تھا, جی فاسٹنگ بدھا گیا تھا, اور بھی بڑے لاہور میوزیم سے بڑا سامان گیا تھا, واپس آ جاتا ہے, بالکل واپس آتا ہے. سنا ہے کہ وہ بدھا صاحب کا ہاتھ تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا. وہ تو لاہور میوزیم کے اندر ہی ہوا تھا. اچھا, صفائی کرتے ہوئے. بس بدھا صاحب تو مارے گئے نا جہاں بھی ہوا. جی